حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شان والے صحابی ہیں کہ جنہیں اللہ نے بھی صدیق کہا ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی صدیق کہا ہے، اور حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ حضرت ابو بکر کو صدیق مانتے تھے، حضور کی اہل بیت والے بھی صدیق مانتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام جبل احد پہ تشریف فرما تھے اور حضور کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو جبل احد فرت مسرت سے خوشی کی وجہ سے جھومنے لگا، ہلنے لگا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے پہاڑ، اے احد، رک جا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کو جب حضور نے یہ فرمایا تو پہاڑ جھومنے سے رک گیا، ہلنے سے رک گیا۔ اب ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق فرمایا کرتے تھے، یعنی سچا کہا کرتے تھے۔ اور آگے جو نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سچا اور کھرا عقیدہ دینا چاہتا ہوں۔ آج کل کے دور میں کتنے لوگ ہیں جو اس بات میں مبتلا ہیں کہ نبی کو کل کا پتہ نہیں، نبی علم غیب نہیں جانتے، غیب کا علم نہیں رکھتے۔ میں کہتا ہوں آؤ ذرا دیکھو اس حدیث پاک کو دیوبندی مکتب فکر کے لوگ بھی اچھا سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، اور اہل سنت کے لوگ بھی صحیح سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ السلام جب جبل احد پہ تشریف فرما تھے تو حضور نے فرمایا اے جبل احد رک جا، کیا تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر آج ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے، حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے۔ حضور نے فرمایا ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت عمر فاروق شہید ہوئے حضور سے کئی سال بعد، اس واقعہ کے کئی سال بعد حضرت عمر فاروق زندہ رہے۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین بنے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین بنے اور پھر انہیں شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفۃ المسلمین بنے اور اس کے بعد انہیں شہید کیا گیا۔ اب حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی دونوں شہید ہوئے۔ حضور علیہ السلام ان کی حیات ظاہری میں یہ فرما رہے ہیں کہ 2 شہید موجود ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کو شہادت کی خبر حضور نے پہلے دے دی، ابھی زندہ موجود ہیں پہاڑ پہ، حضور نے شہید کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے حضرت عمر نے بھی شہید ہونا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی شہید ہونا ہے۔ اب حضور کو کیسے پتہ چل گیا؟ ابھی شہید ہوئے نہیں، حضور پہلے فرما رہے ہیں شہید۔ اس کا مطلب ہے حضور علم غیب رکھتے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ وہ علم ہے، علم لدنی جسے کہتے ہیں، یہ وہ علم ہے، علم لدنی جسے کہتے ہیں، یہی وہ غیب ہے، علم غیب سنی جسے کہتے ہیں۔ یہی وہ علم ہے، علم لدنی جسے کہتے ہیں، یہ وہ غیب ہے جسے علم غیب سنی کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام صرف کل تک نہیں، حضور قیامت تک اس کے بعد کا علم بھی رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے چلیے، یہ تو تھا حدیث پاک سے کہ حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہتے ہیں۔ آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کرام کی زبانی تمہیں بتاؤں کہ وہ بھی حضرت ابو بکر کو صدیق مانا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں حضرت ابو یحییٰ حکیم ابن سعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ صدیق کا لقب ملا ہے، یہ اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔
ابن سعد کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا ہے، اس کے بارے میں حضرت علی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے صدیق کا لقب آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر کو صدیق مانا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ایک ایسا گروہ ہے جو علی علی تو کرتا ہے مگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا کا پیار اگر سینے میں رکھتے ہو تو ان کا یہ فرمان بھی یاد رکھو کہ مولا علی حضرت صدیق اکبر کو سیدنا صدیق اکبر کہا کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت مولا علی نے جو فرمایا کہ اللہ نے لقب صدیق آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ حضرت مولا علی کو یہاں مستی نہیں ہے، جلال پور کی کسی کالج اور یونیورسٹی سے انہوں نے سند فراغت نہیں حاصل کی، کسی پاکستان کی یونیورسٹی سے سند فراغت نہیں حاصل کی، مصر کی الازہر یونیورسٹی سے بھی سند فراغت حاصل نہیں کی، بلکہ وہ مولا علی جنہوں نے امام الانبیاء کی بارگاہ سے سند فراغت حاصل کی، اور عام سند بھی نہیں، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کے بارے میں امام الانبیاء فرمائیں کہ یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے، وہ علی فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو لقب صدیق ملا ہے یہ اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ پھر مان جانا چاہیے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ صدیق کہتے ہیں سچے کو، جسے صدیق کہا جائے اسے پھر جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 12 اماموں کو مانتے ہیں نا ہم سب، اور وہ جو بہت زیادہ نعرہ لگاتے ہیں 12 اماموں کا، انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ 12 امام بھی حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق مانا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد محترم کا نام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ کربلا کی مکمل داستان جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خانوادہ سادات میں سے ایک یہی شہزادے ہیں جن سے آگے سادات کی نسل چلتی ہے۔ آج جو جتنے بھی سادات موجود ہیں وہ حضرت امام زین العابدین کے اولاد میں سے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق کے جو والد محترم ہیں، وہ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آگے کہنے لگا حضور آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کیا تلوار کی جو مٹھی ہوتی ہے اس کے اوپر چاندی لگانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں جائز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار تھی اس کے اوپر چاندی لگی ہوئی تھی۔ سمجھیے، غور کیجئے، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے اوپر چاندی لگی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کے نزدیک صحابہ جو ہے وہ دلیل کے طور پہ موجود تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے، اور جب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا نا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی مٹھی کے اوپر لگی ہوئی تھی چاندی، تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور آپ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق مانتے ہیں؟ تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ٹیک لگا کے تشریف فرماتے۔ جب اس آدمی نے کہا کیا آپ بھی صدیق کہتے ہیں، تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیک چھوڑ دی اور قبلہ کی طرف منہ کیا، اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نام صدیق، نام الصدیق، نام الصدیق 3 مرتبہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق مانا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اگر کوئی 12 اماموں سے محبت کا دعویٰ تو کرے مگر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو صدیق نہ مانے تو اس کا مطلب ہے وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے۔
اور ایک اور کلیہ دینا چاہتا ہوں، اگر چند لوگ موجود ہیں آپ ان میں سے مومن اور منافق پرکھنا چاہتے ہیں، اب ظاہراً داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، پگڑیاں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیا یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو ایک کلیہ ذہن میں رکھو، حضرت مولا علی شیر خدا کا نعرہ حیدری لگا دو، جس کا چہرہ مرجھا جائے، جس کے چہرے پہ پریشانی کی آثار نمودار ہو جائیں تو سمجھ جانا یہ منافق ہے، اور جس کے چہرے پہ مولا علی کا نام سن کے مسکراہٹ آ جائے، چاند کی طرح جس کا چہرہ کھل جائے، اور جو محبت فرد سے بلند آواز سے نعرہ حیدری کے اوپر یا علی کہے، سمجھ جانا یہ مومن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، حلالی اور حرامی میں فرق دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کلیہ بتانا چاہتا ہوں۔ کسی شخص کو دیکھنا ہے کیا یہ حلالی ہے یا حرامی ہے، اب دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا، جو بات کرتا ہوں دلیل دیتا ہوں، دلیل بھی دوں گا۔ اب دیکھنا ہے کیا یہ بندہ حلالی ہے یا حرامی ہے، تو اس کے لیے کلیہ بتانا چاہتا ہوں۔ حق چار یار کا نعرہ لگا دو، صحابہ کا نعرہ لگا دو، جو پریشان ہو جائے، چہرہ جھک جائے، مرجھا جائے، پیشانی پہ بال آ جائیں، سمجھ جاؤ یہ حرامی ہے، سمجھ جاؤ یہ حرامی ہے۔ اور جو صحابہ کا نام سن کے، نعرہ خلافت سن کے حق چار یار خوش ہو کے لگا دے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، چہرہ کلی کی طرح کھل جائے، سمجھ جاؤ یہ حلالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پچھلے محرم کی بات ہے، جھنگ کا ایک علاقہ پیر دی بھینی اس کا نام ہے، وہاں کا ایک زین نامی شخص ہے، اپنے آپ کو سید کہتا ہے، سید زین عباس بخاری وہ اپنے آپ کو کہتا ہے۔ اب اس نے محرم کے اندر فیس بک کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کی، نعوذ باللہ لعنت بھیجی، تو لوگوں نے احتجاج کیا۔ جب احتجاج ہوا تو وہ زین نامی جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، جسے اپنا باپ کہتا تھا، جس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا تھا، تو وہی شخص آیا، اس نے بیان دیا، اس نے کہا بھئی یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرا ایک فاحشہ عورت کے ساتھ تعلق تھا، میں اسے پھر لے آیا اپنے پاس، وہ چند عرصہ میرے پاس رہی، پھر میں نے اسے بھگا دیا، مجھ سے چلی گئی، اور جب وہ گئی تھی نہ وہ حاملہ تھی نہ اسے کوئی امید تھی، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے کسی اور شخص کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور وہاں یہ پیدا ہوا، اب یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ پھر وہاں سے آیا، کسی طرح ہمارے رشتہ داروں کے پاس رہا، یہاں پلا پوس، اور اس نے میری طرف اپنے آپ کو منسوب کر دیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو صحابہ کا دشمن ہوتا ہے، جو صحابہ کو سچا نہیں مانتا، وہ کبھی حلالی نہیں ہو سکتا، جو اہل بیت کو سچا نہیں مانتا وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ ہاں تم دیکھنا چاہتے ہو، حلالی اور حرامی کی پہچان کرنا چاہتے ہو، تو کسی مجمع میں نعرہ خلافت لگا دو، تو محبت سے حق چار یار کہہ دے، وہ حلالی ہے، جس کا چہرہ جھک جائے وہ حرامی ہے۔ اور صحابہ کا دشمن کبھی سید نہیں ہو سکتا، جو سید ہوتا ہے وہ صحابہ کا کبھی دشمن نہیں ہو سکتا۔ تو ثابت ہو گیا وہ شخص جو اپنے آپ کو سید کہتا تھا، اس کے باپ جس کی طرف وہ منسوب اپنے آپ کو کرتا تھا، اس نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ حرامی ہے، ولد الزنا ہے۔ پتہ چل گیا جو اپنے آپ کو سید تو کہے مگر صحابہ کا بغض رکھتا ہو وہ سید نہیں ہے، اس کی حقیقت پہچانو گے وہ حرامی نکلے گا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہیں، تو پھر ہمیں بھی مان لینا چاہیے نا کہ وہ صدیق ہیں۔ کون صدیق، اور صدیق کا لقب انہیں کیسے ملا؟ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو واپس جب تشریف لے آئے نا، تو کفار کا یہ طرز تھا کہ وہ ہر وقت شعائر اسلام کی بے حرمتی کیا کرتے تھے، وہ تاڑ میں رہتے تھے کوئی بات ملے اور ہم مذاق بنائیں اسلام کا۔ اب حضور تشریف فرماتے تو ابو جہل آیا، آ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج پھر کوئی نئی بات ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، اللہ نے مجھے اعزاز عطا فرمایا ہے
کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گیا، وہاں سے ساتوں آسمانوں کے پار اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور اللہ تعالیٰ کو میں نے احسن صورت میں دیکھا ہے، اور رات کی تھوڑی سی گھڑی میں، رات کے تھوڑے سے لمحات میں اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اب ابو جہل کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نہ اس کے پر ہیں نہ وہ پرواز کر سکتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا اتنا لمبا سفر بھی کرے، پھر ساتوں آسمانوں کے پار بھی جائے، اللہ سے ملاقات بھی کرے، اور رات کے تھوڑے سے لمحے میں ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ تو وہ دوڑتا ہوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا ابو جہل، اور کہنے لگا اے ابو بکر، کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے لمحے میں چند ساعتوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گیا ہوں، وہاں سے پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے پہ، یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے پار میں اللہ کی بارگاہ میں گیا ہوں، اللہ سے ملاقات کی ہے، کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ابو بکر پکا رہنا اس بات پہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہنے لگا جسے تم سچا نبی کہتے ہو نا، اسی نے آج دعویٰ کر دیا کہ رات اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گیا ہوں، اس سے پہلے آسمان پہ گیا، پھر دوسرے آسمان پہ گیا، پھر تیسرے آسمان پہ گیا، پھر چوتھے آسمان پہ گیا، پھر پانچویں آسمان پہ گیا، پھر چھٹے آسمان پہ گیا، پھر ساتویں آسمان پہ گیا، پھر اس سے اوپر گیا، لوح محفوظ سے بھی اوپر، سب چیزیں نیچے چھوڑ دی، سارے آسمان نیچے چھوڑ دیے، اللہ کی بارگاہ میں گیا، اللہ سے ملاقات کی۔ تو وہ نبی کہہ رہا ہے جسے تم نبی کہتے ہو، اس نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ اب ابو جہل کے ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ بات کروں گا تو ابو بکر کلمہ چھوڑ دیں گے، محمد عربی کا دامن چھوڑ دیں گے، قربان جاؤں صدیق اکبر کی صداقت پہ، عشق مصطفیٰ پہ قربان جاؤں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مقدس لب کھلے، کہنے لگے ابو جہل اگر میرے نبی نے یہ فرمایا ہے تو یہ سچ ایسا ہو گیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے کہا کہ اگر کوئی شخص کہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، جب ابو جہل نے کہا نا کہ تمہارے نبی نے ایسا کہا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے کوئی دلیل نہیں پوچھی، کہہ دیا اگر حضور نے فرمایا تو سچ فرمایا ہے۔ تو جب یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کسی دلیل کے آپ کی تصدیق فرما دیا ہے، تو حضور نے فرمایا واقعی ابو بکر صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں۔ اور کون صدیق؟ سب سے پہلے جنہوں نے میرے کریم آقا کے اوپر ایمان لائے جو وہ صدیق ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صدیق ہیں، ایسے جانثار ہیں۔ ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں کہ کس حد تک ہم اسلام میں داخل ہیں، کس حد تک عمل کرتے ہیں، کس حد تک اسلام سے پیار کرتے ہیں۔ شعائر اسلام کی مخالفت کرنا، مذاق اڑانا، ٹھٹھا بنانا، یہ کفار کا اور دشمنان اسلام کا طریقہ تھا، اور آج کل بھی ویسا ہو رہا ہے۔ اب پچھلے دنوں پاکستان کے اندر ایک فلم زندگی تماشا جو ریلیز ہو رہی تھی، فلم بنانے والے مسلمان تھے، اس کے اندر کیا ہوا؟ علماء کی توہین کی گئی، ختم نبوت کا مذاق اڑایا گیا، اسلام کے شعائر کی مخالفت کی گئی۔ یہی باتیں جو دور جہالت میں ہوا کرتی تھی اور دشمنان اسلام جو کیا کرتے تھے، آج مسلمان وہی کچھ کر رہے ہیں۔ پھر کلمہ کس چیز کا پڑا ہے؟ اگر تمہیں غیر مسلموں کی ادائیں پسند ہیں تو پھر کلمہ چھوڑ کے چلے جاؤ، ادھر ہی چلے جاؤ۔ اسلام میں داخل ہوئے تو پورے داخل ہو جاؤ، اسلام سے پیار کرو، شاعر اسلام سے پیار کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور کے اوپر ایمان لائے، سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے، جو سفر میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، جو حضر میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جنگ پہ جانا ہے، اس کے لیے کوئی زاد راہ جمع کرنا ہے، جنگ کے لیے ضروریات زندگی کی چیزیں جمع کرنی ہیں، تو سارے صحابہ ضرورت کی چیزیں لے آئے، جتنی کس کو توفیق تھی، جتنے دراہم، جتنے دنانیر کوئی لا سکتا تھا لایا، کھانے کی چیزیں جو لا سکتا تھا لایا، جتنے کپڑے جو لا سکتا تھا لایا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گڈڑی اٹھائی ہوئی تھی، لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو، یہ جو لے آئے ہو گھر باقی کیا کچھ چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا، سبحان اللہ، باقی سب کچھ سوئی تک اٹھا کے اسلام کے لیے پیش کر دیا ہے۔ اتنا محبت اور اتنا پیار رکھتے تھے، سب کچھ قربان کر دیتے تھے اسلام کے اوپر۔
اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیتے تھے. آج دروازے پہ فقیر آئے دستک دے تو ہم پہلے تو کہتے ہیں بابا معاف کر. اگر زیادہ ہی دلیری کر لیتے ہیں نا تو اندر سے 10 روپے وہ لا کے دیتے ہیں جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, چلتے دکان پہ نہیں چلتے, وہ فقیر کو دے دیے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہماری محبت اسلام کے ساتھ اب یہ بچ گئی ہیں, مگر صحابہ کی مقدس زندگیوں کو دیکھیے, سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کون صدیق؟ وہ صدیق جو سب سے پہلے اسلام لائے, اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو سفر میں حضور کے ساتھ تھے انہیں ابو بکر کہتے ہیں. جو حضر میں حضور کے ساتھ تھے انہیں ابو بکر کہتے ہیں. جو عہد میں حضور کے ساتھ تھے انہیں ابو بکر کہتے ہیں. جو حنین میں حضور کے ساتھ تھے انہیں ابو بکر کہتے ہیں. جو خندق میں حضور کے ساتھ تھے انہیں ابو بکر کہتے ہیں. جو مکہ میں حضور کے ساتھ تھے انہیں ابو بکر کہتے ہیں. جو مدینے میں حضور کے ساتھ تھے انہیں ابو بکر کہتے ہیں. جو راتوں کو حضور کے ساتھ تھے انہیں ابو بکر کہتے ہیں. جو دنوں میں حضور کے ساتھ تھے انہیں ابو بکر کہتے ہیں. جو مکہ میں حضور کے ساتھ تھے انہیں ابو بکر کہتے ہیں. جو مدینہ میں حضور کے ساتھ تھے انہیں ابو بکر کہتے ہیں. جو سب کچھ لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے انہیں ابو بکر کہتے ہیں. اسلام کے لیے جنہوں نے سب کچھ قربان کیا انہیں ابو بکر کہتے ہیں. اسلام کے لیے جنہوں نے سب کچھ پیش کیا انہیں ابو بکر کہتے ہیں. جو ساری جنگوں میں گئے انہیں ابو بکر کہتے ہیں. جنہوں نے حضور کا دفاع کیا انہیں ابو بکر کہتے ہیں. جو اپنی بیٹی حضور کو نکاح میں دیتے ہیں انہیں ابو بکر کہتے ہیں. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شب معراج کی تصدیق کرتے ہیں انہیں ابو بکر کہتے ہیں. جو شب ہجرت حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے پتھروں پہ چلتے ہیں انہیں ابو بکر کہتے ہیں. جو غار میں حضور کے ساتھ ہیں انہیں ابو بکر کہتے ہیں. جو آج مزار میں حضور کے ساتھ ہیں انہیں ابو بکر کہتے ہیں. اتنی ڈلی سبحان اللہ تے کمرہ چل سی جی آکھو نا سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا سچا عاشق بنائے. آج کل نا عقیدہ توحید کی آڑ میں ایک فرقہ ایسا ہے, ایک گروہ ایسا ہے جو عقیدہ توحید کی آڑ میں گستاخ اہل بیت بنا پھرتا ہے, گستاخ رسول بنا پھرتا ہے. ایک گروہ ایسا ہے جو محبت اہل بیت میں محبت صحابہ سے دور ہے, صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. سنیو تمہیں مبارک ہو, اللہ نے تمہیں ایسا کھلا عقیدہ عطا فرمایا ہے جو تم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہو, اہل بیت کے بھی غلام ہو. اور ایمان کا یہ جزو لازم ہے, حلالی کے لیے اور مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اہل بیت سے بھی پیار کرنے والا ہو, صحابہ سے بھی پیار کرنے والا ہو. اللہ پاک ہم سب کو محب اہل بیت بھی بنائے اور محب صحابہ بھی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جنہوں نے سنتیں عطا فرمائی.